شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا تھا اور تم نے بھی احسان کیا تھا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور اللہ سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے تعلق ختم کر لیا یعنی اس کو طلاق دے دی تو ہم نے اسے تمہاری زوجیت میں دے دیا تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ بیٹے ان سے اپنا تعلق ختم کر لیں یعنی طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے، اور اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے، اور اللہ کا حکم ٹھہر چکا تھا، یعنی ان پیغمبروں میں جو اللہ کے پیغام جوں کہ توں پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ کا بہت بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے تو ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے عمدہ ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اسی کے حکم سے بلانے والا اور چراغ روشن۔ اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ حق نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، بس ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے دو اور ان کو اچھی طرح سے رخصت کر دو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری باندیاں جو اللہ نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں سب حلال ہیں۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دے یعنی مہر کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے۔ لیکن یہ اجازت اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں اور باندیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو پیچھے رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے پیچھے کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، بردبار ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی باندیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ مومنوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو اجازت دی جائے یعنی کھانے کے لیے بلایا جائے جبکہ اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو۔
اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتی تھی اور وہ تم سے حیا کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے، لیکن اللہ سچی بات کے کہنے سے نہیں شرماتا، اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اور تم کو یہ شایع نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ خواتین پر اپنے باپ دادا سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھتیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی سی خواتین سے اور نہ اپنے باندی غلاموں سے۔ اور اے خواتین، اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیں تو انہوں نے بہتان کا اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگی تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن، وہ بھی پھٹکارے ہوئے، جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کی یہی عادت رہی ہے، اور تم اللہ کی عادت میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے بھٹکا دیا، اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ مومنو تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے۔ مومنو اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو، وہ تمہارے سب کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا۔ ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم بڑا جاہل ہے۔ تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا ہے، خبردار ہے۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے سب اس کو معلوم ہے، اور وہ مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی، کہہ دو کیوں نہیں آئے گی،
میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی. وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے. ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز ذرے سے بھی چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے. اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو بدلہ دے. یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں ہمیں ہرانے کی کوشش کی ان کے لیے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے. اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ یقیناً حق ہے، اور اس اللہ کا رستہ بتاتا ہے جو غالب ہے، قابل تعریف ہے. اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم نئے سرے سے پیدا ہوگے. یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے جنون ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہیں. کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں. اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے. اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی اور کہا تھا اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا. اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو. اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں. اور ہوا کو ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا تھا. اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی. اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا. اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے. وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور تصویریں اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں. اے آل داؤد شکر کرتے رہو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں. پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا. پھر جب وہ گر پڑے تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے. اہل سبا کے لیے ان کے وطن میں ایک نشانی تھی، یعنی 2 باغ، ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف. کہا گیا کہ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو. یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ علاقہ ہے اور وہاں بڑا بخشنے والا مالک. تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، پس ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب چھوڑ دیا. اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جن کے میوے بدمزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ کے پیڑ تھے اور تھوڑی سی بیریاں. یہ ہم نے ان کو ناشکری کی سزا دی، اور ہم سزا ناشکرے ہی کو دیا کرتے ہیں. اور ہم نے ان کے اور ملک شام کی ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے، اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو. تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں دوری پیدا کر دے، اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا. تو ہم نے انہیں نابود کر کے داستان بنا دیا اور انہیں بالکل منتشر کر دیا. اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں. اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے، اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ممتاز کر دیں. اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے. کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ. وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے. اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے. یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ ہے، گرامی قدر ہے. پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہو کہ اللہ. اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا کھلم کھلا گمراہی میں. کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی
और न तुम्हारे अमाल की हमसे पुरसिश होगी। कह दो कि हमारा परवरदिगार हमको जमा करेगा, फिर हमारे दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर देगा, और वो खूब फैसला करने वाला है, साहिब इल्म है। कहो कि मुझे वो लोग तो दिखाओ जिनको तुमने अल्लाह का शरीक बनाकर उसके साथ मिला रखा है। कोई नहीं, बल्कि वही अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको तमाम लोगों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो बताओ ये क़यामत का वादा कब पूरा होगा। कह दो कि तुमसे एक ऐसे दिन का वादा है जिससे न एक घड़ी पीछे रहोगे और न आगे बढ़ोगे। और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि हम न तो इस कुरान को मानेंगे और न उन किताबों को जो इससे पहले की हैं। और काश इन जालिमों को तुम उस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े होंगे और एक दूसरे पर इल्जाम धर रहे होंगे। जो लोग कमजोर समझे जाते थे वो बड़े लोगों से कहेंगे कि अगर तुम न होते तो हम जरूर ईमान ले आते। जो लोग बड़े बन बैठे थे वो कमजोरों से कहेंगे कि भला हमने तुमको हिदायत से जब वो तुम्हारे पास आ चुकी थी रोका था? नहीं, बल्कि तुम ही गुनाहगार थे। और कमजोर लोग उन बड़े लोगों से कहेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारी रात दिन की चालों ने हमें रोक रखा था जब तुम हमसे कहते थे कि हम अल्लाह से कुफ्र करें और उसका शरीक बनाएं। और जब वो अजाब को देखेंगे तो दिल में पशेमान होंगे और हम काफिरों की गर्दनों में तौक डाल देंगे। बस जो अमाल वो करते थे उन्हीं का उनको बदला मिलेगा। और हमने जिस बस्ती में भी कोई डराने वाला भेजा तो वहां के खुशहाल लोगों ने ये जरूर कहा कि तुम लोग जो चीज देकर भेजे गए हो हम उसको नहीं मानने के। और ये भी कहने लगे कि हम बहुत सा माल और औलाद रखते हैं और हमको अजाब नहीं होगा। कह दो कि मेरा रब जिसके लिए चाहता है रोजी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और तुम्हारे माल और औलाद ऐसी चीज नहीं कि तुमको हमसे करीब कर दें। हाँ, हमारा मुकर्रब वो है जो ईमान लाया और अमल नेक करता रहा। ऐसे ही लोगों को उनके अमाल के सबब दुगना बदला मिलेगा और वो अमन व चैन से बुलंद बाला इमारतों में रहेंगे। जो लोग हमारी आयतों के सिलसिले में हमें हराने की कोशिश करते हैं वो गिरफ्तार अजाब किए जाएंगे। कह दो कि मेरा परवरदिगार अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। और तुम जो चीज खर्च करोगे वो उसका तुम्हें एवज देगा। वो सबसे अच्छा रिस्क देने वाला है। और जिस दिन वो इन सब को जमा करेगा फिर फरिश्तों से फरमाएगा क्या ये लोग तुमको पूजा करते थे? वो कहेंगे तू पाक है, तू ही हमारा दोस्त है, न कि ये, बल्कि ये जिन्नात को पूजा करते थे और अक्सर उन्हीं को मानते थे। तो आज तुम में से कोई किसी को नफा और नुकसान पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखता। और हम जालिमों से कहेंगे कि अब दोजख के अजाब का जिसको तुम झूठ समझते थे मजा चखो। और जब उनको हमारी रोशन आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं ये एक ऐसा शख्स है जो चाहता है कि जिन चीजों की तुम्हारे बाप दादा परस्तिश किया करते थे उनसे तुमको रोक दे। और ये भी कहते हैं कि ये कुरान महज झूठ है जो अपनी तरफ से बना लिया गया है। और काफिरों के पास जब हक आया तो उसके बारे में कहने लगे कि ये तो खुला जादू है। और हमने न तो इन मुशरिकों को किताबें दी जिनको ये पढ़ते हों, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तुमसे पहले इनकी तरफ कोई डराने वाला भेजा। और जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने तकजीब की थी और जो कुछ हमने उनको दिया था ये उसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचे। फिर उन्होंने मेरे पैगंबरों को झुटलाया, सो मेरा अजाब कैसा हुआ। कह दो कि मैं तुम्हें सिर्फ एक बात की नसीहत करता हूं कि तुम अल्लाह के लिए दो दो और अकेले अकेले खड़े हो जाओ। फिर गौर करो तुम्हारे रफीक यानी इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह का जुनून नहीं। ये तो तुमको सख्त अजाब के आने से पहले डराने वाले हैं। कह दो कि मैंने तुमसे कुछ सिला मांगा हो तो वो तुम्हारा, मेरा सिला अल्लाह ही के जिम्मे है और वो हर चीज से खबरदार है। कह दो कि मेरा परवरदिगार ऊपर से हक ही नाजिल करता है और वो गैब की बातों का जानने वाला है। कह दो कि हक आ चुका और बातिल न तो पहले कुछ कर सकता है और न दोबारा कुछ करेगा। कह दो कि अगर मैं गुमराह हूं तो मेरी गुमराही का जरर मुझी को है, और अगर हिदायत पर हूं तो ये उस वही के तुफैल है जो मेरा परवरदिगार मेरी तरफ भेजता है। बेशक वो सुनने वाला है, नजदीक है।
और काश तुम देखो जब ये घबरा जाएंगे तो अजाब से बच नहीं सकेंगे और नजदीक ही से पकड़ लिए जाएंगे और कहेंगे कि हम इस पर ईमान ले आए, और अब इतनी दूर से उनका हाथ ईमान के लेने को कैसे पहुंच सकता है, जबकि पहले तो उसका इनकार करते रहे और बिन देखे दूर ही से अटकल के तीर चलाते रहे, और इनमें और इनकी ख्वाहिशों में पर्दा हायल कर दिया गया, जैसा कि पहले इनके हम जिनसों से किया गया। वो भी उलझन में डालने वाले शक में पड़े हुए थे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला और फरिश्तों को कासिद बनाने वाला है, जिनके 2-2 और 3-3 और 4-4 पर हैं। वो अपनी मखलूकात में जो चाहता है बढ़ाता है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह जो लोगों के लिए अपनी रहमत का दरवाजा खोल दे तो कोई उसको बंद करने वाला नहीं, और जो बंद कर दे तो उसके बाद कोई उसको खोलने वाला नहीं, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। लोगो, अल्लाह के जो तुम पर एहसानात हैं उनको याद करो। क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक और राज़िक है जो तुमको आसमान और जमीन से रिज़्क दे? उसके सिवा कोई माबूद नहीं। बस तुम कैसे उल्टाए जाते हो? और ए पैगंबर, अगर ये लोग तुमको झुटलाएं तो तुमसे पहले भी पैगंबर झुटलाए गए हैं, और सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। लोगो, अल्लाह का वादा सच्चा है तो तुमको दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाल दे, और न बड़ा फरेबी यानी शैतान तुम्हें अल्लाह के नाम से फरेब दे। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन ही समझो। वो अपने पैरों के गिरोह को बुलाता है ताकि वो दोजख वालों में हो जाएं। जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए सख्त अजाब है, और जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। भला जिस शख्स को उसके आमाले बद आरास्ता करके दिखाए जाएं और वो उनको उम्दा समझने लगे, तो क्या वो नेकुकार आदमी जैसा हो सकता है? बेशक अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह रहने देता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है। तो इन लोगों पर अफसोस कर करके तुम्हारा दम न निकल जाए। ये जो कुछ करते हैं अल्लाह उससे वाकिफ है, और अल्लाह ही तो है जो हवाएं चलाता है, फिर वो बादल को उभारती हैं, फिर हम उनको एक बेजान इलाके की तरफ ले जाते हैं, फिर उससे यानी बारिश से जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा कर देते हैं। इसी तरह मुर्दों का जी उठना होगा। जो शख्स इज्जत का तलबगार है तो इज्जत तो सब अल्लाह ही की है। उसी की तरफ पाकीज़ा कलिमात चढ़ते हैं और नेक अमल उनको बुलंद करता है। और जो लोग बुरे बुरे दाव चलते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, और उनका दाव नाबूद हो जाएगा। और अल्लाह ही ने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर तुमको जोड़ा जोड़ा बना दिया, और कोई औरत न हामिला होती है और न जनती है, मगर ये सब कुछ उसके इल्म से होता है। और न किसी बड़ी उम्र वाले को उम्र ज्यादा दी जाती है और न उसकी उम्र कम की जाती है, मगर सब कुछ किताब में लिखा हुआ है। बेशक ये अल्लाह को आसान है। और दोनों दरिया भी यकसा नहीं है। ये एक तो मीठा है प्यास बुझाने वाला जिसका पानी खुशगवार है, और ये दूसरा खारी है कड़वा। और हर एक से तुम ताजा गोश्त खाते हो और जेवर निकालते हो जिसे पहनते हो। और तुम दरिया में कश्तियों को देखते हो कि पानी को फाड़ती चली आती हैं, ताकि तुम उसके फजल से मुआश तलाश करो और ताकि शुक्र करो। वही रात को दिन में दाखिल करता और वही दिन को रात में दाखिल करता है, और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा दिया है। हर एक एक वक्त मुकर्रर तक चल रहा है। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बादशाही है। और जिन लोगों को तुम उसके सिवा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी तो किसी चीज के मालिक नहीं। अगर तुम उन झूठे माबूदों को पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार ना सुने, और अगर सुन भी ले तो तुम्हारी बात को कबूल न कर सकें, और क़यामत के रोज तुम्हारे शिर्क से इनकार कर देंगे, और एक ही बाखबर की तरह तुमको कोई खबर नहीं देगा। लोगो, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो, और अल्लाह ही तो बेनियाज है, लायक हम्दो सना है। अगर वो चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और नई मखलूक ले आए, और ये अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं। और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा, और कोई बोझ में दबा हुआ अपना बोझ बटाने के लिए किसी को बुलाए तो बटाया न जाएगा, अगरचे कराबतदार ही हो। ए पैगंबर, तुम उन्हीं लोगों को नसीहत कर सकते हो जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते और पाबंदी से नमाज अदा करते हैं। और जो शख्स संवरता है तो वो अपने ही लिए संवरता है,
اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، اور نہ زندہ اور نہ مردہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں ہیں سنا نہیں سکتے۔ تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ اور اے نبی، اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے، پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے مے برسایا، پھر ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگ کی گھاٹیاں ہوتی ہیں جن کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اور بعض کالی سیاہ بھی ہوتی ہیں، اور انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہوتے ہیں۔ اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہے، بے شک اللہ غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا۔ وہ تو بخشنے والا ہے، قدردان ہے۔ اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اور کچھ میانہ رو ہیں، اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ یہی بڑا فضل ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے رنج و غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا ہے، قدردان ہے۔ جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا، یہاں نہ تو ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ تکان ہی ہوگی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت ہی آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے، اب ہم نیک عمل کیا کریں گے نہ کہ وہ جو پہلے کرتے تھے۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا؟ تو اب مزے چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین بنایا، اب جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور کافروں کے لیے ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا کیا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس کی وہ سند رکھتے ہوں؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں وہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹلنے لگیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے۔ بے شک وہ بردبار ہے، بخشنے والا ہے۔ اور یہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں، مگر جب ان کے پاس خبردار کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی، یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ یہ تو پہلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں، سو تم اللہ کی عادت میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے اور نہ اللہ کے طریقے میں کوئی تغیر دیکھو گے۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے۔
وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے۔ سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، سیدھے رستے پر ہو۔ یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے، یعنی جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔ وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو، اور رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے اور بس۔ وہ بولے کہ ہم تم کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی؟ نہیں، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو، ایسوں کے جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں۔ اور میں کیوں اس ذات کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں؟ تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سن رکھو۔ حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا۔ بولا کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے۔ صدق اللہ العظیم۔